مفتی صاحب ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ، ان کا کلپ میں نے سنا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں، وہ میجر لاہور میں، ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں، شام کو وہ 4 کی 4 ہی ہوتی ہیں، تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئیے. تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا، زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم، میں صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، تو ہم نے کہا کہ بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگی، پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی، یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں، روٹی نہیں، روٹی ویسے کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی، تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا، یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ، یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں. اگر اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو، پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے. پھر روٹی، اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے، ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے، تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں، بولو بھائی ادھر توجہ، وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا، ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ تو سونگ بھی نہیں رہا، روٹی تو وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئے کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں، جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. مفتی صاحب ہندوؤں کا بروز قیامت کیا ہوگا؟ کیا سیدھا اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. ابھی ایک ہندو پنڈت تھے یوٹیوب فیس بک پہ، ان کا کلپ میں نے سنا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں آرمی میں ہیں، وہ میجر لاہور میں، ان کو بھی میں نے وہ کلپ بھیجا. اس میں کسی نے ہندو پنڈت سے سوال کیا تھا کہ ہم تو بھگوان کے سامنے صبح 4 روٹیاں رکھ کے جاتے ہیں، شام کو وہ 4 کی 4 ہی ہوتی ہیں، تو بھگوان صاحب کھاتے پیتے تو ہے نہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھگوان تو خوش کیوں ہو رہے ہیں جب روٹی رکھی ہے؟ تو محترم نے جواب یہ دیا کہ میں اس وقت اس کا جواب دوں گا صرف ان لوگوں کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی خاندانی جواب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سائنسدانوں ہی کی سمجھ میں آئے گا، ہم جیسے دیسی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں نے فوراً اس فیس بک کے اس کو میں نے کہا یار دیکھو یار کوئی نئی ریسرچ آئی ہے.
تو میں نے پھر وہ ہمارے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ بھگوان کے کھانے کے بارے میں رپورٹ ٹھیک ہے نا, زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو اس میں ارشاد یہ فرمایا کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو طالب علم, میں صرف ان سے بار بار 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے, تو ہم نے کہا کوئی بہت ہی زبردست مسئلہ حل کیا ہوگا. آئنسٹائن سے اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تو میں فوراً فون ملاتا کہ آپ تشریف لے آئیں اس مجمع میں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو پھول ہے اس کی ہم نے خوشبو سونگی, پھول میں کوئی کمی ہوئی نہیں ہوئی, یہ ویسے کا ویسے ہی. تو ایسے ہی بھگوان جو روٹی کی خوشبو ہے نا وہ بھگوان حاصل کرتے ہیں, روٹی نہیں, روٹی ویسی کی. تو آپ کی روٹی پہنچ گئی, تو اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو پڑھنے والے ماہرین ہیں نا, یہ خصوصی خطاب ان سے تھا. بھگوان یا خدا یا گاڈ, یہ دنیا اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, یہ جس کو ہم عہدے سے تعبیر کر لیں اگر, اس میں جو اصل خدا ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے. جو خدا ہے جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے, اور اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہو, پھر ان کو روٹیاں بھی کھلاتے ہو. اگر یہ روٹی کے محتاج ہیں تو یہ تو ویسے ہی بھگوان نہیں ہے پھر روٹی. اور اصل میں تو ہم تو پھر بھی اس بھگوان سے, ان کے بنے ہوئے بھگوانوں سے اچھے ہیں کہ ہم تو روٹی کھا تو لیتے ہیں, پھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو پتھر کا بنا ہوا بھگوان ہے وہ تو اس روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ کا جو بھگوان ہے وہ تو روٹی رکھی ہوئی ہے, تو وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں, بولو بھائی ادھر توجہ, وہ روٹی بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ہم نے پھول سونگا, ویسے کا ویسے ہی ہے, یہ تو سونگ بھی نہیں رہا, روٹی تو وہی کی وہی رکھی ہوئی ہے. ارے جیسے کسی کو خوشبو پکڑاؤ فوراً ناک کے قریب لے کے سونگے گا تو نا. آپ کا بھگوان اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اتنی عقیدت محبت میں خون پسینے کی کمائی سے روٹی لا کے رکھ دی تو اٹھا کے کم از کم سونگ کے ہی واپس کر دو. تو میرے بھائی اس پہ غضب کس کو آتا ہے؟ جس نے بنایا اس کو بھول گئے اور انہی پتھر کے بنائے ہوئوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں, جو حقیقی معبود ہے. شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں.